بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اپنے تمام ویورز کو انٹرپرینور ٹاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ میرے لیے بہت ہی محترم، بہت ہی سینئر ایجوکیشنسٹ، بہت ہی اچھے سوشل انٹرپرینور عابد حسین صاحب۔ عابد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے شہید سے؟ سر خیریت سے؟ سر آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ کی۔ سر آج سر آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کے بہت تمام خوشی ہو رہی ہے۔ جی جی ہمیں خود بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا اور بہت ساری چیزیں اور ہوں گی جن کو ہم کریں گے۔ اور بلکہ خاص طور پہ بھی سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے جو ہے وہ ہماری نیک خواہشات ہیں اور دعائیں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ ان کو اس وبا سے جو ہے وہ نجات دے اور وہ خوشحال زندگی اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ آمین آمین آمین۔ اور سر آپ کیسے ہیں؟ آج کل کیا چل رہا ہے؟ سی او وی آئی ڈی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے تمام لوگ اپنے گھروں پہ موجود ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں شہید کچھ چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ پرابلم ہے کہ اسکول بند ہونے سے بچے جو ہیں وہ گھروں پہ ہیں، اور چونکہ بچے گھروں پہ ہیں تو والدین بہت بڑی جو تعداد ہے وہ تو بالکل یعنی وہ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ والدین بھی جو کہ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کام اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں صبح یہ کرتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے بچے کے ساتھ جو چیزیں کرتا ہوں، ساتھ ہی ان چیزوں کو میں اپنے ادارے کا جو فیس بک پیج ہے اور اپنے اسکول کا بھی فیس بک پیج ہے تو اس پہ وہ چیزیں شیئر کرتا ہوں، ان کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ والدین بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ گھروں پہ کر سکتے ہیں، ہم بعض اوقات ایسا سوچتے نہیں ہیں۔ تو اگر وہ سوچیں گے اور ان کو یہ آئیڈیاز آتے جائیں گے تو وہ پھر بہت ساری چیزیں کر سکیں گے، سٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں، وہ بکس میکنگ کروا سکتے ہیں بچوں کو، وہ ریڈنگ کرا سکتے ہیں، اور اپنی لائبریری بنا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آج کل زیادہ تر یہ چیزیں کر رہا ہوں کہ پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کی آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر دفتر کی باقی چیزیں ہیں جو ہمارے باقی انٹرپرینورز اور دوسرے لوگ ہیں وہ کانٹیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی چلتا رہتا ہے۔ زبردست۔ اچھا سر، ماشاء اللہ آپ کا کافی لینتھی ایکسپیرینس ہے، تقریباً 20 سال زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے۔ ماشاء اللہ آپ کا اپنا ادارہ بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ آپ بہت ساری بڑی این جی او کے ساتھ اٹیچ رہے، تو تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ ہم سے شیئر کریں کہ آپ نے کیسے کیریئر کا آغاز کیا، کیسے آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آ گئے، کیسے آپ بزنس کی طرف آئے، تو اس حوالے پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی شکریہ۔ بیسیکلی جب میں نے ایم اے انگلش کر رہا تھا، یہ 98 کا 99 کا زمانہ ہے، تو میں نے جب پیپر دیے، فائنل ایگزام دیے، تو اس وقت میں نے انٹرنشپ شروع کی، اور انٹرنشپ کے 3 ماہ کی تھی، تو اس میں پھر اسی ادارے نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایز ٹیچرز ٹرینر جو ہے وہ کام کریں۔ تو پھر میں نے وہاں پہ ٹیچرز ٹرینر کام کیا، کافی سالوں تک ایسے کام کرتا رہا، کرتے کرتے پھر میں نے ایک نان فارمل اسکولس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا، وہ 3 سال کا تھا تو بہت زبردست تھا۔ پھر اس کو مکمل کرنے کے بعد ابھی جو میں جس ادارے کے ساتھ ہوں، چلڈرن گلوبل نیٹ ورک پاکستان، یہ ایک بڑا نیشنل لیول پہ ایجوکیشن کا جو ہے وہ ادارہ ہے، تو اس میں پھر میں نے جو ہے وہ ٹرینر بھی کام کیا، اور پھر ایز اے جنرل مینیجر آج کل جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک کافی یعنی لمبی جو ہے وہ اسٹوری ہے اس طرح کیریئر کی۔ زبردست۔ تو آپ سے آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے کیریئر کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ انٹرنشپ سے کیا، تو جو ہمارے انٹرنشپ سے ینگسٹرس کی۔ ہیں، ہاں جو ہمارے ینگسٹرس ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ ان کو انٹرنشپ کرنی چاہیے اور کس طرح کے اداروں میں کرنی چاہیے؟ بیسیکلی جو دیکھیں لائف کے اندر جو بہت زیادہ کام آتی ہیں چیزیں وہ سکلز ہیں، ہمیں یہ اوور آل چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے لوگ ماسٹر کر کے آتے ہیں کسی خاص سبجیکٹ میں، تو جب تک ان کے پاس سکل نہیں ہوتی تو اس وقت تک وہ جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں بہت اچھے طریقے سے نہیں کام کر پا رہے ہوتے، وہ پرفارم نہیں اچھا کر پا رہے ہوتے، ان کے ڈیلیوریبل اس طریقے سے نہیں ہوتے۔ تو میں یہی لوگوں کو کہوں گا کہ سکلز کو جو ہے وہ سیکھیں، اس میں کمیونیکیشن سکلز ہے، آپ کی رائٹنگ کی سکل ہے، آپ کی چیزوں کو اسیس کرنا ہے، آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، بہت ساری سکلز ہیں جو بیسیکلی پریکٹیکل لائف میں کام آتی ہیں، لہٰذا لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھنی چاہیے، سکلز۔ تو سکلز
इंटर्नशिप इस तरह की चीज़ होती है कि इंटर्नशिप आपको एक वैरायटी देती है, आप उस अदारे के साथ जो है वो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप किस तरफ जा सकते हैं, आपको खुद भी एनालिसिस होता है आप काम करते हुए कि मैं किस तरफ जो है वो जा सकता हूँ। और लाइफ के अंदर जो मैंने 20 साल के बाद यानी ये चीज़ सीखी है कि आप वो चीज़ ज़िंदगी में सबसे अच्छी कर सकते हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं। आप जिस चीज़ को एंजॉय जबरदस्त, करते हैं आप वो करें, वही आपकी कामयाबी है बेसिकली, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। सही से जबरदस्त। सर ये बताएगा कि आपने इंटर्नशिप भी की, जॉब भी की, तो फिर आपको अपना इदारा बनाने का ख्याल कब आया और कैसे आया? बेसिकली मैं 2004 में जो है वो स्कूल का आगाज़ किया, और स्कूल बेसिकली इस तरीके से था कि मैं चूँकि जिस इदारे के साथ काम कर रहा था वो एजुकेशन था। बेसिकली मेरा तकरीबन कैरियर एजुकेशन का है, 20 साल से ज़्यादा जबरदस्त। तकरीबन हो रहे हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि मैंने जिस मिट्टी से, जिस इलाके से पढ़ा है, उन बच्चों को भी जो है वो नई मेथोडोलॉजी, अच्छी क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो देनी चाहिए। तो ये ख्याल था, और इस ख्याल से जो है मैंने फिर अपने गाँव में जो है वो स्कूल का आगाज़ किया। हमारा गाँव जो है वो बहुत बड़ी आबादी रही है, लेकिन इस ख्याल से हम्म। कि ये जो बच्चे हैं ये क्वालिटी की जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकें, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने एक स्कूल का आगाज़ किया। फिर उसमें हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, यानी स्कूल का हमारा जो मोटो है दैट इज़ टोटल क्वालिटी अप्रोच, कि हम टोटली क्वालिटी को जो है जबरदस्त। वो मद्देनज़र रखते हैं। तो इसलिए कि हम्म। ये बच्चे जो कि हमारे इलाकों में हैं, इनको भी जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। और मेरा यानी मैं इस इलाके से हूँ, मुझे इस मिट्टी ने जो है वो, और इस इलाके ने जो है, और लोगों ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं रिटर्न में चीज़ करूँ। जबरदस्त। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योर भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो इन दोनों को मैनेज करना एट द सेम टाइम कितना मुश्किल है, और दोनों में खास जो डिफरेंस है वो क्या है? बेसिकली दो अब चीज़ें हैं ना, अब ये दोनों पैरेलल यानी दो स्ट्रीम्स चल रही हैं, और एक बंदा बिल्कुल। उसको मैनेज कर रहा है। एक तरफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है, और दूसरी तरफ जो है वो जॉब है। दोनों को करने के एतबार से दो चीज़ें हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप बहुत ज़्यादा आज़ाद होते हैं, आप अपना फैसला जो है वो बड़ी आज़ादी से करते हैं। जब आप अपना फैसला करने में आज़ाद होते हैं तो आपको थॉट्स भी बहुत ज़्यादा फिर आते हैं, क्योंकि आप आगे डिसीजन की तरफ जाते हैं। जब आपको थॉट्स आती हैं तो आप डिसीजन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। लिहाजा एंटरप्रेन्योरशिप में ये एक बहुत मज़ा होता है कि आप जो चीज़ सोचते हैं उसको आप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट आसानी से कर लेते हैं, आप किसी और के डिसीजन के मरहूने में नज़र नहीं होते। जब हम जॉब में कर रहे होते हैं तो हमारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो हमारे बॉसेस होते हैं, हमें या जो हम दूसरे अदारों के साथ जिनके साथ काम कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, उनकी जो आरा होती है, उनकी जो थॉट्स होती हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो उसमें बिल्कुल। वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी कि आप उन लोगों के साथ जो है वो उस चीज़ को लेके बढ़ते हैं। तो ये 2 चीज़ इस तरीके से हैं, लेकिन इनको मैनेज किया जा सकता है। यानी आपने इसमें ऐसे है कि आप जितनी ज़्यादा सोचते हैं, जितना आप चीज़ों को इनोवेटिव स्टाइल में करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं। तो इसमें यानी मैं दोनों यानी लोगों को जो कि मैनेजर्स हैं या जो कि जॉब कर रहे हैं या कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन दोनों को ये बात कहूँगा कि सोचने को कुछ वक़्त दें। ये आपकी सही। रोज़ाना के मामूल में होना चाहिए। मैंने जो किताबें पढ़ी और जो ये चीज़ें सीखी, तो मुझे ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार-बार हर लोगों से यानी बहुत सारी किताबें आजकल पर्सनल डेवलपमेंट में मिलती हैं, और उसमें ये चीज़ आती है कि जो लोग कामयाब हैं उनकी जो है वो आदात के हैं। तो उनकी जो नुमायाँ और एक जैसी आदात हैं, उनमें से एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है जो मैं शेयर करूँ अपने व्यूअर्स के साथ, वो ये हम्म। कि आप सोचने के लिए कोई ख़ास वक़्त जो है वो निकालें। और इसमें जो सुबह का वक़्त ख़ास तौर पे होता है, जब आप नमाज़ के लिए उठते हैं, सुबह का वक़्त, या नमाज़ से पढ़ने से पहले भी अगर आप जाग जाते हैं तो वो वाला जो वक़्त होता है, उसमें जो आप हम्म। सोचते हैं ना, वो बहुत
ज़बरदस्त एक वक्त होता है कि आप उस वक्त नए नए आइडियाज़ आपको ना आएंगे। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को अपनाएं, चाहे वो मैनेजर्स हैं, चाहे वो जॉब्स कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी होगी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताएगा कि अक्सर जो नौजवान हैं उनके माइंड में कुछ सवालात आते हैं कि अगर वो अपने कैरियर को चूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स है कि अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर बने या पहले कुछ एक्सपीरियंस गेन करें। तो इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? देखो, जो ट्रेनिंग होती है ना वो बहुत अहम होती है। आप एक्सपीरियंस को ट्रेनिंग कह रहे हैं बेसिकली, ठीक है? बेहतर। एक्सपीरियंस उसको ट्रेन कर रहा है। ट्रेनिंग हम्म, का कामयाब इंसानों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसी तरीके से लोग जो बेसिकली जब कोई चीज़ शुरू करनी है तो लोगों को सबसे पहले ये एनालाइज करना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। और क्या करने बेहतर। का मतलब नहीं है कि जो चीज़ सामने आ जाए या जो दुनिया कर रही है या जो उसके सामने कोई बंदा बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उसके पीछे चल पड़े। मेरी बात समझ सही। रहे हैं? तो बेहतर। बेसिकली जो इसके अंदर अहम चीज़ है वो ये कि पहले खुद से फैसला करें कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। जो चीज़ सही। आप करना चाहते हैं उसके हवाले से अपना एक्सपीरियंस लें, उसके हवाले से ट्रेनिंग लें, उसके हवाले से कोर्स करें, ताकि आप आगे जो है वो उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो इसमें तरबियत का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, लिहाजा इसी को एक्सपीरियंस कह रहे हैं। ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ठीक है सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। मैं कुछ और भी सवालात आपके लिए मैंने निकाले थे। एक तो मैं चाहूँगा जी कि जी। अपने कुछ आप ऐसी नोटेबल अचीवमेंट शेयर करें जिससे बच्चों को मोटिवेशन हो कि वाक़ई इस तरीके से लोग जो है वो सैक्रिफाइस करके वो इस कामयाबी तक पहुँचते हैं। तो आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ, मैं बेसिकली जो अपनी की अचीवमेंट कहूँगा तो वो सबसे पहले ये है कि मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। सेल्फ ज़बरदस्त। एक्सप्लोरेशन एक हुँ, हुँ। अचीवमेंट है लाइफ के अंदर, कि बंदे को ये समझ आ जाए कि उसका स्किल्स क्या है, वो हुँ, कहाँ खड़ा है बिल्कुल, और उसको किस तरफ जाना है। लिहाजा ये सेल्फ एक्सप्लोर हो जाना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बिल्कुल। चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की ज़िंदगियों में दाखिल कर सकें वो ये होगी कि जैसे मैंने 2011 से एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोग्राम करना शुरू किया, और आपके ज़िला से और साउथ पंजाब से मैंने तकरीबन ये प्रोग्राम 2011 में शुरू किया। फिर इसको हुँ, केपी के, फिर पूरे पाकिस्तान में आप लोग भी इसका हिस्सा रहे, हमने इसको बिल्कुल। किया। तो मैं समझता हूँ जब हम लोगों से मिलते हैं तो जो बेसिकली उनको हमने जो चीज़ दी है उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी है। सही, तो जो सही। लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि ये एक अचीवमेंट है। उसी तरीके से जो लोगों को लोगों के अंदर विजन, लोगों के अंदर एक सोच डाल देना, ये अचीवमेंट है। जो मैं समझता हूँ कि लाइफ में यही अचीवमेंट है कि आपने कितने लोगों की ज़िंदगियों में जो है वो मस्बत चेंज तब्दीली लेके आए। लाई, और बिल्कुल। कितने जो है वो लेवल पे आगे लेके गए चीज़ों को। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि अच्छी, मैं अच्छा। जिससे खुद इत्मीनान होता है चीज़ों से। बिल्कुल। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह तकरीबन जो पूरा करियर है वो डेवलपमेंट सेक्टर में गुजरा है और डेवलपमेंट सेक्टर को हम एजुकेशन कहते हैं कि ये जो है ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक एलिमेंट है जो कि आपने किया। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आप रहे, आपने बहुत सारे सोशल एंटरप्राइजेस देखी, आप बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की, उनके साथ काम किया आपने। तो उसमें एक डायलेमा हमने देखा है कि जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर है वो नंबर गेम की तरफ जाता है। मतलब वो कुछ टारगेट तो अचीव करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ में उनका जो एक डायलेमा है वो ये है कि नंबर। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सोच है ये सही है? क्या ये जो मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ ये क्या मैं सही ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ या जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं वाकई वो कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं? बेसिकली डेवलपमेंट सेक्टर का जो जिस तरीके से आप जिसको बात कर रहे हैं वो उसके पीछे एक बेसिकली फंडिंग भी होती है और कुछ एग्रीड डिलीवरेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो नंबर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ हम्म। इदारे हैं जैसे यूनिवर्सिटियां हैं या कुछ इदारे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की बहुत थोड़ी सी तादाद को लेके बढ़ते हैं और उसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं आपसे इस पे थोड़ी सी बात करता हूँ।
جب آپ بالکل کہتے ہیں کہ آپ نے آؤٹ ریچ بڑھا دیا تو بیسیکلی آپ نے بہت بڑی تعداد کو اس عمل میں شامل کر لیا، انٹرپرینورشپ کے عمل میں، کہ آپ نے ان کو یہ صحیح، راستہ دکھایا کہ بھائی یہ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں، کہ یہ جو ہے اس صدی میں، یعنی اب ہم بات کریں تو یہ صدی انٹرپرینورشپ کی صدی ہوگی، ایسا ہی اور ہے بہتر. انٹرپرینورشپ تو آپ دیکھیے پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں جاب بھی اس طریقے سے نہیں ہے، جی اپرچونیٹیز نہیں ہے جابس کی، تو آپ نے لوگوں کو جب انٹرپرینورشپ کی طرف لانا ہے، اور آپ کے ہر سال لاکھوں بچے ایون یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں، کالجز سے نکل رہے ہیں، ان کی وہ عمر آ رہی ہوتی ہے جس میں وہ کہ فائنینشلی کنٹریبیوشن انہوں نے کرنی ہوتی ہے، تو جب آپ نمبر کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے بہت بڑی تعداد کو اس عمل میں شامل کر لیا، تو لہذا اس میں یہ بھی خرابی نہیں ہے کہ آپ، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ آگے بڑھتے ہیں، بہت کامیابیاں لے لیتے ہیں، کئی لوگ ہوں ہوتے ہیں اس میں جو کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، اس میں پھر وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ تھوڑے نمبر کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ بہت اس کو فوکس کر کے ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو دونوں صحیح چیزوں کا زبردست. اپنی اپنی جگہ جو ہے فائدہ بھی ہے اور اس کے بالکل نقصانات بھی بالکل. ہیں۔ اچھا سر، ایک اور ہم نے گیپ دیکھا کہ بہت سے کامیاب لوگ دنیا میں آئے اور بڑے انہوں نے نام پیدا کیے، بڑی کنٹریبیوشنز کی اور پھر وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ان کے سکسیسر نہیں تھے، ان کی اس کامیابی کو کنٹینیو کرنے والے لوگ نہیں تھے. تو کیا آپ نے اپنی لائف میں سکسیسر پیدا کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں کہ اپنے بعد میں آنے والے کوئی لیڈر کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، بیسیکلی میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو میرے پاس ہے تاکہ میں وہ دوں، اور میرے استاد نے وہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی اندر کی چیز نکالو گے تو تب ویکیوم نئی چیز کا بنے گا، تو تب تم ہوں اگلے سٹیپ پہ جاؤ گے اور چیزیں سیکھو گے، اور اگلی چیز، اگلی یعنی سٹیپ پہ تم تب پہنچو گے. میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں ہر لیول پہ، یعنی میں جو اپنے کولیگز ہوتے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں آفس میں، ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے رویہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ چیزیں سکھائی جائیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سیکھنی چاہیے. جو اسی طریقے سے جو میرے ساتھ اپنے اسکول میں ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، میری ان کے ساتھ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھو اور اپنے ادارے بناؤ. میں شہیر بات پھر اس چیز پہ کہتا ہوں کہ آپ جب مثبت سوچ کے ساتھ اور بڑے ویژن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کو پاکستان میں انٹرپرینورشپ کے لیے یا کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اپرچونیٹیز بے شمار ہیں. آپ کے بالکل. اندر جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اور ٹیم سے جو ہے نا وہ کامیابیاں ہوتی ہیں. بالکل اکیلا آدمی جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ چیز نہیں لے سکتا جتنا کہ ٹیم لیتی ہے، لہذا آئی بلیو آن ٹیم، اور میں اسی طریقے سے وہ چیزیں شیئر بھی کرتا ہوں. اچھا سر، آپ نے ماشاء اللہ تقریباً پورے پاکستان میں کام کیا ہے، کیا سندھ، کیا پنجاب، کیا کے پی کے، کیا بلوچستان، آپ نے تقریباً پاکستان کے ہر ایریا میں، چھوٹے بڑے ایریا میں کام کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ ڈیموگرافکس جو ہیں کسی بھی علاقے کی جو خد و خال ہے، وہ کس حد تک جو ہے افیکٹ کرتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کی کامیاب ہونے میں؟ بیسیکلی یہ بہت سارے اس میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں. آپ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کچھ انٹرونشن جاتی ہے کسی ایریا کے اندر تو اس کی کامیابی میں ڈیموگرافک جو ہے وہ کیا اثر انداز ہوتے ہیں. دو تین چیزیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ کلچر میں پیچھے کیا چیزیں چل رہی ہیں، وہ کلچر ہوں، کیسا ہے. اگر کوئی ویلکمنگ کلچر ہوتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے چیزیں لیتا ہے. پھر اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جو چیز لے کے ہم جا رہے ہیں کیا وہ اگلے بندے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ضرورت ہے کہ نہیں. پھر تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ جس طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں چیز کو دے رہے ہیں وہ آپ کا انداز قابل قبول ہے یا نہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جب ہم کسی پروجیکٹ کو، جب کسی انٹرونشن کو کسی ایریا میں امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا اثر کرتی ہیں، ان کا عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ چیز بہت ساری چیزیں اور بھی اسی طریقے سے گنتا جاؤں گا تو وہ یہ اس میں یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ جو ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے ہوں. اس ٹیم کا لوگوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، ان کا بالکل. کمیونیکیشن کا کیا سٹائل ہے، وہ کس طریقے ہوں. سے چیزوں کو لے کے بڑھ رہے ہیں. ایون کہ ان کا جو اس کا پہننا اوڑھنا
ان کا رہن سہن, ان کا لوگوں کے ساتھ میل جول, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی میٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ چیز وہاں پہ قبول کی جائے یا کہ نہ قبول جائے. صحیح تو ہمیں سر. یعنی جب ہم کچھ چیز لے کے کسی ایریا میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری پہلوؤں پہ جو ہے وہ اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. بالکل سر, ایک سوال آیا ابھی, شبیر حسین صاحب ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو سکسیسفل انٹرپرینور ہے اس میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے, کون کون سی کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے ایک کامیاب انٹرپرینور کے اندر؟ سکسیسفل, ہاں سکسیس بہت ساری چیزیں ہوں گی, اور میں یہ چاہوں گا کہ آج کی ہم گفتگو میں جو ہے نا یہ بہت سمندر ہے انٹرپرینورشپ کا, بالکل یہ جو ٹاپک ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں, اس کی آگے 50-60 قسم کی نا الگ سے ٹاپک ہوں گے جن پہ ہم گاہے بگاہے اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے, اور میری بالکل خواہش ہوگی کہ ہم اس پہ آگے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کریں. بالکل آج کل بالکل جو خاص طور پہ ضرورت ہے وہ تو اس طریقے سے بھی کچھ چیزیں ہمیں شیئر کرنی چاہیے کہ بچے جو ہے نا وہ بغیر و مددگار کا لفظ استعمال اس سینس میں کہوں گا کہ جیسے ان کی لرننگ کے حوالے سے چیزیں, ہمیں بالکل جو اور سب سے زیادہ اس وقت مسئلہ ہوگا وہ بچے ٹراما میں جائیں گے. ٹراما ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بچے سٹریس کی وجہ سے, انزائٹی کی وجہ سے نا ایک ٹرامک کنڈیشن میں چلی جاتی ہے جس میں لرننگ دیر بعد میں رک جاتی ہے. تو ہمیں ان جی چیزوں پہ بھی بات چیت کرنی چاہیے. میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ یہ بالکل سلسلہ جاری رہے اس طریقے سے بھی, بالکل سر, اور ضرور ہم انٹرپرینورشپ پہ بھی بات کریں گے. صحیح ہوگی. انٹرپرینور خوبیاں ہیں نا, اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ سیکھنے والا ہو. صحیح. ٹھیک ہے, جی سیکھے سر. اور چیزوں کو آزمائے. یہ اس صحیح میں سر. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے یہ آزمانے والا لفظ استعمال کیا ہے. لوگوں کو بہت سارے جی فیئرس جی. چمٹے ہوتے ہیں, جو زیادہ تر فیئر ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لہذا جو انٹرپرینور ہے اس کو اس فیئر میں سے جو ہے وہ نکل جانا چاہیے. دوسرا, اس کو اور جو بہت ساری فیگرز ہوں گے جس میں اس کو ہو سکتا ہے بجٹ کے, مالی اپنی پوزیشن کے بھی فیئرز ہوں گے. تو جو اس کو دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ نئی چیز کو سوچے, جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر وہ نئی چیز کو سوچیں گے تو پھر جو ہے جی وہ کریں گے. تیسرا, انٹرپرینور کی خوبی یہ ہے کہ وہ انجوائے کرتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ سلیکٹ اسی چیز کو کریں جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. آپ انجوائے کریں گے تو انجوائے آپ کریں. لرن صحیح بھی ہے. کریں گے, اور آپ دن رات کام کریں گے پھر آپ اس میں, اس لیے کہ آپ کو تھکاوٹ نہیں محسوس بالکل. ہو رہی, آپ کو اسٹریس نہیں آ رہا. تو یعنی اس کی جو وہ ہے کہ اس کی وہ سوچتا ہے. اسی طریقے سے جو اس کی بہتر. انٹرپرینور کی ایک بہت خوبصورت اور نئے انداز سے آپ کو بات کروں, انٹرپرینور بیسیکلی ایک گارڈنر کی طرح بھی ہوتا ہے. میں اس کو گارڈنر یعنی مالی کی طرح ایسے ہوتا ہے. وہ کس طرح ہے کہ وہ بیسیکلی جب پودا لگاتا ہے تو وہ اس کے پھل کا انتظار کرتا ہے. ہمارے ہاں جو لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جلدی سے اس کا پھل لینا چاہتے ہیں. وہ ادھر سے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں, میں بازار میں بھی جب موو کرتا ہوں دیکھتا ہوں, اچھا یہاں یار ایک دکان کھلی تھی, ایک کوئی آیا تھا بندہ, اس نے کام شروع کیا تھا, وہ بھاگ گیا ہے. اچھا بھیا, تو لوگ کو نا جو انٹرپرینور ہے ہی وہی جو چیلنجز کو فیس کرے. تو یہ کرج ہونی چاہیے انٹرپرینور میں کہ بالکل وہ اس کو جی اس طریقے سے. بالکل. تیسرا, جب میں نے پچھلی بات کی تھی کہ مالی والی کو, وہ بیسیکلی دیکھتا رہتا ہے کہ اس کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جیسے ٹہنیاں سوکھتی ہیں نا درخت پہ تو وہ کاٹی جاتی ہیں, اس کو ٹرمنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ اچھا ہو اور وہ زیادہ پھل دے اور وہ زیادہ خوبصورت لگے. سیم اسی طریقے سے انٹرپرینور کرتا ہے, وہ اپنا بالکل سیلف اسسمنٹ کرتا ہے اور وہ اپنی اس شاخوں کو اور اپنی ان چیزوں کو کاٹتا جاتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ چیزیں میرے لیے اتنی فائدہ مند رہی ہیں, لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہیں. انٹرپرینور, سوشل انٹرپرینور ہوتا ہی وہ ہے جس کے لیے لوگوں کی جو بہتری ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے. اور جب آپ لوگوں کی بہتری سب سے آگے کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو ریٹرن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. زبردست. اللہ تعالیٰ اس کو پھر جو اس کا ریٹرن دے رہا تھا. جی بالکل سر. سر, آپ نے ماشاءاللہ کافی ساری باتیں بتائی امپورٹنٹ, اور آپ نے ایک آئیڈیا بھی شیئر کیا انشاءاللہ کہ ہم آگے ایک لیکچر سیریز کا ارینج کرتے ہیں جس میں انٹرپرینورشپ کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ کہ وہ اس ٹائم میں جو کہ کووڈ کی وجہ سے تمام لوگ گھروں تک محدود ہیں
اور لرننگ کے اندر گیپ آ گیا تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک سیشن یا ایک سیریز کا انشاءاللہ آگے آغاز کریں گے. تو سر میں آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کر لے کے جاؤں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسے ٹیک اوے میسیجز ان لوگوں کے لیے جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں یا وہ سوشل انٹرپرینورس ہیں, ان کے لیے کوئی آپ میسیج دیں, کوئی ان کو نصیحت کریں, کوئی ان کو ایڈوائز کریں. پہلے میں چونکہ انٹرپرینور کی چیزیں چل رہی تھی, ایک دو چیزیں انٹرپرینور کو مزید دینا چاہوں گا. جی جی انٹرپرینور بہت بڑی چیز کو سٹارٹ کے لیے نہ سوچیں. چھوٹا سٹارٹ جو صحیح. ہوتا ہے اس میں کامیابیاں زیادہ ہوتی ہیں, اس میں کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا چونکہ اس کے اندر انویسٹمنٹ تھوڑی ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کسی نقصان کا بھی جو ہے وہ سامنا نہیں کرتے, لہذا آپ, اور دوسرا گریجولی یہ چیز آگے بڑھے گی. اور ہوں جو انٹرپرینورز کو اور دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہیں, جب آپ ان کی اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ تسلسل کنٹینیوٹی نے جو ہے وہ ان کو کامیاب کیا ہے. جو میں نے ہوں پہلے بھی ایک بات کی کہ آپ انتظار کریں, لہذا تسلسل جو ہے نا چیزوں کا کرنے کا, تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو بہت آگے تک لے کے جائے گی. بالکل. ایجوکیشنسٹ کے لیے بھی یہی چیز ہے. اب ایجوکیشنسٹ کے لیے خاص طور پہ اس 21ویں صدی میں جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم ٹیکنالوجی کو اور جو نئے نئے ہوں سیکھنے کے انداز ہوں گے ان کو اپنانا ہے, تو پھر ہم بہت زیادہ اس کا جو اپنے فائدے ہیں اس تعلیم کے اور تعلیم دینے کے جو طریقہ کار ہیں ان کو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں گے. اور اس کا دائرہ پوری دنیا ہے. اب یعنی جب ہم گلوبل ولیج کہہ دیتے ہیں تو یہ پوری دنیا ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو ایجوکیشنسٹ کے لیے بھی یہی اپرچونٹی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھیں. زبردست سر, بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. مجھے ایک تو میری میموریز ریوائو ہو گئی آپ کے ساتھ جو گزرا وقت چلڈرن گلوبل نیٹ ورک پاکستان کے ساتھ, اور پروان پیریڈ میں وہ واقعی میموریبل اور بہت لرننگ والا تھا. میں ہمیشہ آج بھی جب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں اس ایکسپیرینس کو ضرور شیئر کرتا ہوں جہاں مجھے اپنے بہت پاکستان کو دیکھنے کا موقع ملا. میں نے ایون کہ اپنے بہاپور شہر کو بھی میں نے پروجیکٹ کے تھرو دیکھا میں نے. تو وہ آپ جیسے سینئرس کی مرہون منت ہے جنہوں نے ہمیں موقع دیا, نہیں ہمیں ہمیشہ موٹیویٹ کیا, اور ہم نے انٹرپرینورشپ کو پریکٹیکلی دیکھا. پڑھانے کے علاوہ ہم نے دیکھا, کوشش کی کہ ہم انٹرپرینور کیا کر سکیں. تو سر میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہمیشہ رہتی ہیں یہ کہ ہمارا اللہ فرض ہے پاک آپ کہ ہم جیسے جو باقی لوگوں مینٹورس کے ہیں وہ ہر ساتھ بندے جو کو ہے دیں وہ تاکہ شیئر باقی بھی لوگ وہ کامیاب ہوں اور پریکٹیکلی چیزوں کو لرن کر سکیں. تھینک یو, بہت شکریہ. بالکل. کل کے اور سر بعد آج ہمارے سیشن میں ابھی مشتاق صاحب بھی لائیو تھے, وہ بھی کافی اچھے سے میں کمنٹ نے کر رہے تھے دیکھا ہمیں ہے اور مشتاق آپ کو صاحب ویلکم کہہ رہے تھے. چندر صاحب نے بھی میسج کیا, افتخار بھائی نے ہمیں میسج انشاءاللہ کیا, تو لوگوں کافی سے لوگوں نے بار بار میسج کیا آپ کو آئیں گے اور سب. رابطے میں رہیں گے. جی جی, بہت تو شکریہ وہ سب آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے. تمام لوگوں کا جو کہ ویورز ہیں ان کا شکریہ, اور انشاءاللہ انشاءاللہ نئی انشاءاللہ سے نئی چیزیں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کے سر ساتھ آپ کا کرنے کی کوشش بہت کریں شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. گے. بہت شکریہ.